بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی. سامعین پروگرام آرٹ گیلری میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عابدہ خان. سامعین و حاضرین، جیسا یہ پروگرام میں آپ کے لیے ہر ہفتے لے کے آتی ہوں، اور ہمارے ساتھ ہوتی ہے ہماری خوبصورت سی پیاری سی آرٹسٹ ونیزا راجپوت. اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اسکلپچر. تو ہم جاننا چاہیں گے کہ اسکلپچر کیا ہے اور اسکلپچر کس طرح سے ہمارے معاشرے میں اور آرٹ میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے، اور اسکلپچر کس طرح خوبصورتی کا ایک اہم ذریعہ ہے. اسکلپچر کی بنا پر کس طرح آرٹ جانا جاتا ہے، یا وہ کس طرح ایک آرٹ ہے، یا اسے کس طرح سے بروئے کار لایا جاتا ہے. آج ہم یہ سب چیزیں جانیں گے ونیزا راجپوت کی زبانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ونیزا، آپ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اسکلپچر کیا ہوتا ہے. بیسکلی جو آرٹس کی فیلڈ میں اسکلپچر جو آج ہمارا موضوع ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، وہ جو کہ اسکلپچر ہے، تو اسکلپچر کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا آگاہ کیجیے گا. دیکھیے، اسکلپچر سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ 3 ڈائمینشنل جو آرٹ ہوتی ہے، جو 3 ڈائمینشنل آرٹ کی جاتی ہے، اسے بیسیکلی اسکلپچر کہتے ہیں. یہ آپ کلے میں، اسٹون میں، پلاسٹک میں، میٹل میں، اس طرح کی بہت سی چیزوں سے آپ ایک اسکلپچر بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہمارے معاشرے میں جب دیکھیے آپ جس طرح نرسری یا پریپ میں بالکل بچوں کی اسٹارٹ ہوتی ہے، تو جیسے ان کو پینٹنگ سکھائی جاتی ہے، ان کی فری ٹائم میں ایکٹیویٹی ان کو پینٹنگ کرائی جاتی ہے، اسی طرح ان کو کلے ورک بھی کرایا جاتا ہے. بہت ہی شوق سے بچے کلے میں کھیلنا پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسکلپچر وہ ان کی ایک وہ انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے بچوں کا اسکلپچر، ویسے تو اسکلپچر آپ یہ کہیں کہ بہت ایک بڑے اسٹیچو کو، یا آپ کسی اس طرح کے آپ کسی بھی بڑے ایک پیس آف آرٹ کو کہتے ہیں، لیکن چلتا ہے یہ اس طریقے سے کہ اگر آپ دیکھیں کہ بچوں کا انٹرسٹ وہاں سے ڈیولپ ہوتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ دیکھیں تو مٹی میں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے ایزی میڈیم ہے مٹی کا. ٹھیک ہے. آپ جسے ایک بار بنائیں، 2 بار اس کو پھر آپ ویٹ کریں، اس کو توڑیں، آپ پھر سے بنائیں. تو در حقیقت یہ ہے اسکلپچر. یعنی کہ اسکلپچر ایک مٹی سے کچھ بنانے کا ایک طریقہ ہے. مٹی سے، میٹل سے، پلاسٹک سے، پلاسٹر سے، اسی طرح کی آپ کسی بھی چیز سے آپ جو بھی بڑا سا آپ یا کوئی بھی پیس آف آرٹ بنائیں گے وہ اسکلپچر ہے. وہ اسکلپچر کی فارم میں آئے گا، اور وہ سالڈ ہونا چاہیے. جی، 3 پینٹنگ کی فارم میں نہیں ہو. جی بالکل صحیح. اچھا ونیزا، یہ تو آپ نے اس کی جو بیسک بتائی، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ بچوں کو اکثر کرایا جاتا ہے، چونکہ کروایا جاتا ہے، یہ چیزیں اکثر دیکھی بھی گئی ہے. تو اس سے ایسا کیا ہوتا ہے؟ بچوں کی مہارتیں پروان چڑھتی ہیں، یا کیا ان کے اندر کی صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں، یا کیا ہوتا ہے؟ اسکلپچر ہی کیوں کرایا جاتا ہے؟ پینٹنگ بھی تو کرائی جاتی ہے. دیکھیے، بالکل پینٹنگ بھی کرائی جاتی ہے. آپ اگر یہ دیکھیں تو بچوں کو سب سے پہلے ڈرائنگ پینسل کلر سے بہت زیادہ وہ خوش ہو کے اپنے فری ٹائم میں، اکثر آپ یہ دیکھیں کہ ہم ڈر کے، ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈر کے بچوں کو پینسل کلرز نہیں دیتے، دیواریں گندی کر دیتے ہیں. تو یہ بچوں کا اندر ایک آرٹ ایسی چیز ہے نا جو اندر آپ کے ایک شوق پیدا ہے ہی ہے اس کا. آپ اسے آگے انہینس کرتے ہیں، آپ اسے لے کے چلتے ہیں، یا آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک. تو بچوں کو بچے ڈرائنگ کرتے ہیں، بچوں کو ہم پینٹنگ سکھاتے ہیں. اسکلپچر یہ بہت بیسک سی فیلڈز ہیں. ٹھیک ہے. چھوٹی چھوٹی بالکل بیسک اس میں سکھایا جاتا ہے. تو اس کا جس طرح بچوں کو آپ مٹی کا کام سکھا رہے ہوتے ہیں، تو کچھ بچوں میں بہت زیادہ اس چیز کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے، وہ ساتھ ساتھ اس چیز کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پوٹری لے کے چل رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے برتن بنا رہے ہوں گے، کبھی کیا شیپ دے رہے ہوں گے، کبھی کیا شیپ دے رہے ہوں گے. تو اسکلپچر میں اب جس طرح پوٹری ہے وہ اسے بھی لے کے آگے چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اسی کی آگے یہ کہہ لے فیلڈ ہے. تو بچوں میں جب جیسے جیسے جس کو پتہ چلتا ہے، جیسے اگر مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے میں اس چیز کا انٹرسٹ ہے، تو میں اسے آگے لے کے چلوں گی. پھر میں بڑے بڑے پینلز پہ کام کروں گی. میں چھوٹے پہ مطلب چھوٹا چھوڑ دوں گی، میں بڑے سے بڑا کرنا سٹارٹ کروں گی، مزید بڑا. تو بالکل اس کا، اور یہ بہت خوبصورت اس کے ریزلٹس نکلتے ہیں. آپ یہ نہیں کہ اسکلپچر ہے، ٹھیک ہے، مٹی کا کام ہے، بس ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، بس فری ٹائم میں. نہیں، ایسا نہیں ہے. بہت خوبصورت اس کے رزلٹ نکلتے ہیں. بہت خوبصورت ڈیکوریشن پیسز ہوتے ہیں. آپ اپنے گھر کی سجاوٹ کے لیے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کا ہنر ہے. تو آپ کسی بھی طریقے سے مطلب کہیں پہ بھی آپ ان کو رکھ سکتے ہیں سجاوٹ کے لیے. بہت پیارے لگتے ہیں یہ. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے
ہسٹوریکل. اچھا موسٹلی پیچھے دیکھیں اپنی ہسٹری دیکھیں تو بہت ایسے اسکلپچرز بنے ہوئے ہیں جو اسٹیچوز بنے ہوئے ہیں جو پرانے بڑے جن کے گزر گئے ہیں ان کی یادگار میں بنائے ہوئے ہیں, بہت بڑے بڑے اسٹیچوز, بہت بڑے بڑے اسکلپچر کے. تو یہ دیکھ لیجئے آپ کہ یہ پورے دنیا میں کافی زیادہ اس چیز کا اسکوپ ہے. یعنی یہ صرف جیسے کہ پینٹنگ ہوتی ہے اس طرح یہ بھی ایک فارم آف آرٹ ہے. بالکل, اور جو بہت زیادہ فیمس ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں. اس کا بہت زیادہ مطلب ہر جگہ پہ یہ آپ یہ کہ خالی یہاں پہ نہیں, کیا پتہ ہمارے معاشرے میں پھر اس کا اتنا وہ نہ ہو, رجحان نہ ہو, لیکن آپ دیکھیں پوری دنیا میں آپ باہر کے ممالک میں دیکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ اس چیز کا رجحان نظر آئے گا. بہت خوبصورت اسٹیچوز ہے, یادگار کے طور پہ بھی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, یا وہ اس چیز کو لے کے چلتے ہیں. بہت خوبصورت ڈیکوریشنز بھی ہیں. آپ ہسٹری سے الگ ہو کے سوچیں, اگر اپنے گھر کو سجانا چاہیں تو یہ اس میں بھی بہت کام آتا ہے. یعنی اسکلپچر ایک ایسا فارم آف آرٹ ہے جو ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے. جی بالکل, ہر جگہ, کیونکہ اسکلپچر, پینٹنگ, ڈرائنگ یہ اس طرح کی مطلب ویسے تو آرٹ کی ساری فیلڈز ہی آپ کو کہیں نہ کہیں ایک اہم کردار ادا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح جس طرح اب یہ ہے, یہ میں آپ کو اس کی یہ مثال دینا چاہوں گی کہ چھوڑیے, مطلب کہ کیا مثال آپ کوئی ایسی جیسے کہ ابھی ہمارے گھروں میں ہمارا فارم آف آرٹ کے طور پہ یوز ہوتا ہے اور ایک سالڈ شیپ ہوتی ہے. جی بالکل. ونیسا یہ بتائیں کہ جو اسکلپچر ہے اس کی مختلف قسم کی اقسام ہے یا صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم چیزیں ہاتھوں سے ہی بنا لی اور یہ اور جس طریقے سے؟ دیکھیے اس کی بہت سی ٹائپس ہیں, اس کی بہت زیادہ ٹائپس ہیں. آپ اسکلپچر ووڈ کارونگ ہے, یا آپ یہ دیکھیں کہ اسٹون اسکلپچر ہے, ٹھیک ہے, اسٹون کارونگ ہے, یا آپ کلے میں پوٹری ہے, ٹھیک ہے, کلے میں آپ اگر کوئی کام کریں گے تو مطلب اس کی بہت زیادہ فارمز ہیں اور ہر فارم اپنی ایک خوبصورتی رکھتی ہے. آپ جس کا فارم میں کام کریں گے آپ کو اس میں زیادہ دلچسپی محسوس ہوگی. تو یہ ایک نہیں ہے اس کی, یہ تو میں نے ابھی بہت تھوڑی بتائی ہیں, اس کی بہت زیادہ فارمز ہیں. اگر ہم ان پہ بات کرنے لگیں تو بہت خوبصورت ہیں وہ ساری بھی. تو اس کی بہت سی ٹائپس ہیں, یعنی مختلف قسم کی اقسام. اسکلپچر صرف ایک اس تک محدود نہیں. ایک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس یہ ایک اسٹیچو ہے, دیٹس اٹ, یہ ایک اسکلپچر ہے اور مطلب یہ یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے, اسکلپچر میں بس یہی آتا ہے. نہیں, اس کی بہت ساری فارمز ہیں, بہت ساری ٹائپس ہیں اس کی. کہ پوری آپ یہ بھی کہہ لیں کہ اسکلپچر آپ کے ٹریڈیشنز کو بھی ایک لحاظ سے بیان کرتے ہیں. آپ اپنی اگر کسی بھی طریقے سے کسی بھی بہت خوبصورت انداز ہے نا, 3D شیپ میں آپ پراپر ایک آبجیکٹ سامنے رکھ رہے ہیں اور وہ آپ کا میسج کیسے کنوے کر رہا ہے, تو وہ بہت خوبصورت لگتا ہے. صحیح. ویزا یہ بتائیں کہ جو اسکلپچر ہے, جو اسکلپچر کرنے والا آرٹسٹ ہے, کیا اس کا اس کی طبیعت سے کوئی لین دین ہے, کوئی اس کی جسمانی صلاحیت؟ جی بالکل, بہت خوبصورت سوال کیا. اب دیکھیے جس طرح پینٹنگ یا ڈرائنگ وغیرہ ہے, یا آپ کوئی اور فیلڈ لے لیں, تو آپ آرام سے بیٹھیں. ابھی میں اگر چاہوں کہ میرا دل کرے میں ڈرائنگ کروں, میں نے پیپر لینا ہے, پینسل لینی ہے, میں نے اسٹارٹ ہو جانا ہے. لیکن اسکلپچر بیسیکلی آپ کو بہت فٹ ہونا چاہیے فزیکل, کیونکہ اس میں لگتی ہے بہت محنت. اگر آپ تو کر رہے ہیں اسٹون میں کام تو بھی آپ کو محنت کی ضرورت ہے. اگر اسٹون کارونگ کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ بس ڈھیلے نہیں, آپ کو مینٹل, آپ کی آبزرویشن بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے, آپ کی مطلب آپ کی امیجنیشن بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے, آپ کی فزیکل ہیلتھ بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. کیونکہ جب آپ ایک بڑے پینل پہ آپ بڑا اسٹیچو کوئی کریٹ کرنا چاہتے ہو یا بناتے ہو, تو یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل اس طرح ہلکے لیزی ہو کے کام نہیں, آپ کو فزیکل فٹ ہونا چاہیے, ہے بہت ضروری ہے. اس کے لیے محنت لگتی ہے آپ کی. یعنی آپ کو ذہنی اور جسمانی طور پہ آپ کا سارا جو دھیان ہے وہ اس پہ ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا ونیزا, جیسے کہ ابھی ہم نے صحت سے ریلیٹڈ بات کی, تو جب ہم یہ اسکلپچر کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو کیا یہ ایک خاموشی میں کیا جانے والا کام ہے, یا پھر آپ اس کو شور میں بھی؟ اکثر لوگوں کو گانا سننے کی عادت ہوتی ہے, کہتے ہیں نا کہ موسیقی کا بھی تعلق آپ کے جسم کے ساتھ ہوتا ہے. دیکھیے یہ آپ بندے کے اوپر ہے, ٹھیک ہے. اگر میں ہوں نا تو میرا یہ دل کرے گا کہ ایک پرسکون ماحول ہو, ٹھیک ہے.
اور میں آرام سے اپنا کام بہت دھیان سے, مجھے کوئی ڈسٹریکٹ کرنے والا نہ ہو. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مل جل کے کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, مجھے بھی یہ پرسنلی پسند ہے. اگر میرے ساتھ کوئی میرا میٹ ہے جو جسے اس چیز کا شوق ہے یا وہ یہ کرتا ہے, تو میں اس کے ساتھ اور زیادہ لگن سے کروں گی. یا مجھے مجھے پتہ چلے گا کہ یار مجھے یہاں پہ یہ کرنا چاہیے یا یہ کرنا چاہیے, مجھے اس کی کوئی غلطی نظر آئے گی یا اسے میری نظر آئے گی, تو وہ بھی ایک آپ کو گائیڈنس ملتی رہتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بندے پہ اپنے پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کام کو اکیلے کرنا چاہو گے. اگر آپ اکیلے بھی کر رہے ہو تو یہ بہت پرسکون کام ہے, آپ کی بہت خوبصورت ایکٹیویٹی ہے, آپ کا وقت بہت اچھا گزرتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی کہ طبیعت پہ آپ کا انحصار اچھا آپ کی طبیعت خوشگوار رہتی ہے. آپ آرٹ کی کوئی بھی فیلڈ کرتے ہیں نا, آپ اس میں کام کرتے ہیں, آپ کی طبیعت خوشگوار ہی رہے گی. اچھا ونیزا, چونکہ یہ کام ہی ایسا ہے نا کہ جس میں آپ کی طبیعت کا, آپ کی روح, آپ کی اسکلس کے ساتھ اس کا تعلق ہے, جو آپ کی اندرونی جو آپ کی صلاحیتیں اس کو باہر لانے کے ذریعے, تو ظاہر ہے اب وہ طبیعت تو خوش ہونی ہے. ایک یہ بھی ہے کہ کیا جو اسکلپچر ہے اس کے لیے را مٹیریل کا ہی یوز کیا جا سکتا ہے, یا پھر آپ نیا کچھ لاتے ہیں تو اسی طریقے سے ہو؟ نہیں, آپ نیا بے شک نہ لائیں. آپ کو اگر کوئی فار این ایگزامپل, میں اب آپ کو میں بیسک سی ایگزامپل دیتی ہوں. آپ کہیں جا رہی ہیں, آپ کو کسی درخت کی کوئی لکڑی پسند آ گئی ہے, آپ نے وہ توڑ لیا. پھر آگے آپ کہیں جا رہی ہیں, آپ کو کوئی اسٹون پسند آ گیا, آپ نے وہ اٹھا لیا. پھر آگے آپ کہیں جا رہی ہیں, آپ کو وائرز مل گئی ہیں. اب آپ اس لکڑی کے اوپر وائر لگاتی ہیں, اس اسٹون کو آگے کہیں سیٹ کر دیتی ہیں, اسے کسی آنٹ یا کوئی بھی لائک کسی بھی کیڑے کی شیپ دے دیتی ہیں. وہ بھی آپ کا اسکلپچر بن جائے گا. وہ بھی آپ ایز این آرٹ آف پیس رکھ سکتی ہیں کہ میرا اسکلپچر ہے. آپ کو بالکل بھی کوئی نئی چیز یا کچھ اس طرح ضرورت نہیں پڑتی. اگر تو آپ کو کے مائنڈ میں پراپر آئیڈیا, آپ کی امیجنیشن, آپ کی آبزرویشن اسٹرانگ ہے, تو آپ کے ذہن میں وہ چیزیں آ رہی ہیں کہ ہاں میں ان کو کر کے اکٹھا اور میں ایک اسکلپچر بنا سکتی ہوں, تو آپ بالکل بنا سکتی ہیں. ہاں اگر آپ نے کوئی ایسی چیز بنانی ہے جس کے لیے اسپیسیفک آپ کو پتہ ہے کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے, تو وہ آپ لے سکتے ہو, لیکن یہ ضروری نہیں ہے. آپ اپنی مرضی سے, آپ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو فلاں چیز راستے میں دکھ گئی ہے کہ آپ کو یہ اس میں میرے کام میں استعمال ہو سکتی ہے, تو آپ اسے یوز کر سکتے ہیں. یعنی نہایت ہی اچھی بات ہے کہ ہم را مٹیریل کا استعمال کر سکتے ہیں. اب چونکہ اگر ونیزا آپ نے بھی دیکھا ہوگا, اکثر ہمارے آس پاس یہ را مٹیریل اور چیزیں سڑکوں پہ ایسی پڑی ہوتی ہیں, یا پھر ان کو ان یوٹیلائز طریقے سے پھینکا جاتا ہے. تو آپ کو بہت بہترین, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, بہت بہترین ذریعہ ریسائیکل کرنے کا, بہت بہترین, جی اسکلپچر کی فارم میں, اور وہ بہت پیارے ریزلٹس نکلتے ہیں. یہ نہیں کہ اگر اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپ کو آپ کی آبزرویشن, آپ کی امیجنیشن بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے, آپ کے ریزلٹس بہت پیارے نکلتے ہیں. آپ کو را مٹیریل اگر آپ کو پتہ ہے کہ اسے یوٹیلائز کیسے کرنا ہے, تو وہ آپ کو ریزلٹس دے گا. یعنی نہایت آسان طریقہ بھی ہے, اور ایک پرسکون ماحول بھی آپ کو ملے گا, صاف صفائی ستھرائی. اور دیکھیے ایکسپیریمنٹ کریں گے آپ تو آپ سیکھیں گے, ٹھیک ہے. آپ نے اگر آج آپ کے مائنڈ میں ہے کہ میں نے فلاں چیز بنانی ہے, میں چلو ایسے اسے یوٹیلائز کر کے بناتا ہوں, کچھ تو نکلے گا نا. تو آپ جب ایک بار بنائیں گے, آپ کا اور انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا کہ نہیں میں اس سے مزید بہتر بنا سکتا ہوں. بناتے بناتے آپ کی آبزرویشن, امیجنیشن اتنی اسٹرانگ ہو جائے گی کہ آپ اس سے بہترین بنائیں گے جو آپ نے پہلے سوچا تھا. تو یہ بات ہوتی ہے. اچھا وہیں صاحب, میرا ایک دوسرا سوال ہے, وہ آپ سے سوال ہے ایک, وہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے اکثر دیکھا جو وومن یونیورسٹی ہوتی ہے, اس میں اکثر جو فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں, ان میں جو خواتین وہاں پڑھتی ہیں جو فائن آرٹس کا کام کرتی ہیں, ان کے لیے اسکلپچر کے حوالے سے, جو اسکلپچر کا خاص طور پہ کام کرتی ہو, کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں گی, یا پھر جو وہاں پہ را مٹیریل ہوتا ہے ان کو یوٹیلائز کرنے کا کوئی طریقہ آپ بتانا چاہیں گی؟ دیکھیے میں نے آپ کو یہ اس کی ایگزامپل پہلے بھی دی ہے. یہ میں نے آپ کو ایکسپیریمنٹ کر کے ہی بتایا تھا کہ ہم لوگوں کی اب جہاں میں جس طرح کام میں نے کیا ہوا ہے, تو میں اگر کسی اوپن ایئر میں کام کر رہی ہوں, مجھے کہیں پہ کوئی درخت کی لکڑی نظر آئی ہے اور وہ بہت پیاری لگ رہی ہے مجھے, چاہے وہ خراب ہے, ٹھیک ہے, میں نے اسے اٹھا لیا ہے. یا مجھے چھوٹے سٹونز ملے ہیں کہ میں یہاں پہ اس کو ایسے یوٹیلائز کر سکتی ہوں, میں وہ اٹھا لیتی ہوتی ہوں. ایون لیوز, آپ کو کوئی وائر ملی ہوئی ہے, آپ کو کوئی بھی ٹوٹا ہوا مطلب کسی بھی قسم کا گلاس کا پیس ملا ہے, آپ کو میٹل کی کوئی چیز ملی ہے, آپ ان چیزوں کو یوٹیلائز کر کے ایک بہت ہی پیاری چیز بنا سکتے ہیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ اچھا ٹھیک ہے ابھی اگر میری باتیں سن کے کسی کا کوئی انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے, تو آپ یہ نہ سوچیں کہ میں نے فلاں چیز جا کے لینی ہے, میں نے فلاں چیز لینی ہے. نہیں,
اپنی امیجنیشن اتنی اسٹرانگ کریں کہ پہلے آپ یہ دیکھیے کہ را مٹیریل میں آپ کو کون کون سی چیزیں اٹریکٹ کر رہی ہیں, آپ ان کو اٹھائیے, آپ ان پہ ایکسپیریمنٹ کریں, ان سے چیزیں بنائیے, اور مطلب آپ جب دیکھیں گے کہ وہ اس کا رزلٹ نکلا ہے, ہاں جی, پھر اس کے بعد بے شک آپ دیکھیے کہ ہاں آپ کے مائنڈ میں یہ چیز تھی, اس کے لیے اچھا اسپیسیفک ایسی چیز چاہیے جو آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو لیجیے, لیکن یہ نہیں آپ یہ بہانہ مت رکھیں کہ نہیں مجھے وہ چیز چاہیے تھی تو پھر میں اس وجہ سے نہیں کر سکا. آپ کر سکتے ہیں, اور یہ تو بہت مزے کی چیز ہوتی ہے, آپ چیزیں, آپ کو یہ چیز اچھی لگ رہی ہے, وہ چیز اچھی لگ رہی ہے, انہیں جوڑ کے بہت پیاری چیزیں نکل سکتی ہیں اس میں. جی, تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ را مٹیریل کو یوز میں لائیں. یعنی کہ اگر یہ کہنا غلط بجا نہیں ہے تو غلط بھی نہیں ہوگا کہ جو را مٹیریل اسکلپچر کے جو شعبے سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, بہت بہترین کام آتا ہے, یا جو سیکھ رہے ہیں ان کے لیے جو را مٹیریل ہے وہ ان کی پراپرٹی ہے, پراپرٹی آن کر لیں بس ان کو, آن کر لیں. واو, نہایت ہی اچھی بات ہے. نیزا, چونکہ ٹائم ہمارا ختم ہونے جا رہا ہے اور پروگرام اپنی اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے, اور بھی بہت مزید اچھی باتیں ہو سکتی تھی, مگر جو اسکلپچر کے جاننے والے ہیں اور جو فائن آرٹ سے منسلک لوگ ہیں یا جو اس فیلڈ میں آ رہے ہیں ان کے لیے بہت ہی مفید معلومات تھی جو آپ کے ساتھ ہوئی, اور اس فیلڈ کے بارے میں جان کے مجھے بھی بہت ساری معلومات حاصل ہوئی آپ سے. شکریہ, اور بے حد شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی یہ چیزیں, اور میرے سامعین کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کی, اور وہ بھی مجھے امید ہے کہ پروگرام ان کو اچھا لگا ہوگا. اور اب چونکہ پروگرام ختم کی طرف جا رہا ہے تو اجازت چاہوں گی, اور پروگرام سے متعلق اگر کسی بھی قسم اسکلپچر کے حوالے سے کسی بھی قسم کا سوال ہو یا آپ کوئی رائے دینا چاہتے ہیں مزید اس پروگرام کے حوالے سے, تو ہمارے پیج FM 102.2 رفا انٹرنیشنل پہ ہمیں کمنٹ کیجیے گا, ہمیں ان باکس کیجیے گا, ہمیں جان کے نہایت خوشی ہوگی. اور مجھے یعنی عابدہ خان اور میرے ساتھ انجینئر واجد محمود کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.